نام زویا ہے اور اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ ہمارے محلے میں خوب رونق تھی کیونکہ ایک دیہی علاقے سے ایک بہت ہی مانے ہوئے پیر آ کے وہاں رہ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ دن یہاں پہ قیام کرنا تھا۔ اس وجہ سے ایک دن کسی ایک کے گھر اور دوسرے دن کسی دوسرے عقیدت مند کے گھر پہ رہتے تھے۔ میرے ابو کی بہت خواہش تھی کہ پیر صاحب ہمارے گھر میں بھی ایک رات قیام کریں، لیکن امی کہہ رہی تھی کہ مجھے پیر صحیح بندہ نہیں لگ رہا، اسے گھر پہ نہ لانا۔ لیکن ابو کہہ رہے تھے تمہیں تو ہر بندہ ہی غلط لگتا ہے، میں کوشش کروں گا پیر صاحب ایک دن ہمارے گھر میں رکے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ خیر کرتے کرتے 3-4 دنوں بعد ابو خوشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ بہت سارا سامان اور رات کو بہت اچھے کھانے کا اہتمام کرنا کیونکہ پیر صاحب آج ہمارے گھر میں رات کو رکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت گھر پہ نہیں رہ سکوں گا کیونکہ مجھے بہت ضروری میٹنگ کے سلسلے میں رات کو جانا پڑے گا، لیکن تم لوگ اس کا پیر کا صاحب کا بہت اچھے سے خیال رکھنا۔ تو امی نے نہ چاہتے ہوئے بھی سامان ہاتھ سے لے لیا اور ان کا کھانا وغیرہ تیار کرنے لگی۔ شام کو تقریباً 7 بجے پیر صاحب گھر میں آ گئے۔ ابو نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اور معذرت کے ساتھ اٹھ کے جانے لگے تو پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں، دعا کر کے ہی جانا، اور ان کی دعا اتنی لمبی تھی کہ تقریباً 5 سے 10 منٹ لگ گئے۔ پاپا نے اٹھ کے بس چلے گئے جب دعا ختم ہوئی تو اماں نے پیر صاحب کو کہا کہ آپ کا کمرہ وہ ہے، اب جا کے آرام کر لیں۔ پیر صاحب نے کہا بھائی مجھے تو ٹانگیں دبائے بغیر نیند نہیں آتی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے زویا، تم پیر صاحب کی ٹانگیں دبا دو، میں گھر کے کام وغیرہ کر لوں، اپنے روم میں جا رہی ہوں، تم بھی پھر آ جانا اپنے روم میں۔ مجھے تو پیر صاحب پہلے ہی سحر لگ رہے تھے، لیکن امی کے کہنے کی وجہ سے مجھے وہاں پہ جانا پڑا اٹھ کے روم میں۔ میں جب ان کے روم میں گئی تو وہ لیٹ چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا تمہارے ہاتھ تو بہت ٹھنڈے ہیں، لاؤ تمہارے ہاتھ گرم کر دوں۔ میں نے ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے وہ ہاتھ پکڑ کے اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ کے تھوڑا سا دبایا، کہا کہ یہاں پہ رہنے دو، یہ بھی گرم ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ بھی دبانا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، مجھے میرے ہاتھوں کے ساتھ کچھ لگ رہا تھا اور مجھے الٹی سی آ رہی تھی، لیکن میں مجبور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ پیر صاحب بہت مانے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ناراض ہو کے یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے امی پہ غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کیسے غیر مرد کے پاس اکیلا چھوڑ کے خود مزے سے جا کے سو گئی ہیں۔ ایسا کرتے کرتے مجھے وہاں پہ کچھ ابھار سے محسوس ہونے لگا، میں نے ہاتھ کھینچ لی۔ پیر صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ابھی ہاتھ گرم ہو جائیں گے۔ کہا تم رکو، میں تمہیں بتاتا ہوں ٹانگیں کیسے دباتے ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے ایک جھٹکے سے بیڈ پہ لٹا لیا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ اٹھ جاؤں، لیکن انہوں نے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ میں شور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ امی کو آواز نہ چلی جائے، اور مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ امی کیسی ماں ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر پیر صاحب نے میری ٹانگیں دباتے دباتے جیسے ہی میرے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ اب تو میں سمجھ گئی کہ میں بچنے والی نہیں ہوں۔ پیر صاحب نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو میری داخل کیا تو ایک زوردار شور کے ساتھ ٹھس کی آواز آئی اور ایسے لگا جیسے پیر صاحب کے سر پہ کسی نے ڈنڈا مار دیا ہو، اور اچانک ہی کمرے کی روشنی اوپن ہو گئی۔ جیسے میری آنکھیں کھلی میں نے دیکھا پیر صاحب کا ہزار بند کھلا ہوا تھا اور ان کا ببلو باہر نظر آ رہا تھا۔ امی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ڈنڈے سے پیٹ رہی تھی اور وہ پیر صاحب کھلے ہزار بند کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ نکلے اور باہر جا کے انہوں نے باندھا۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ گھٹیا انسان ایسے ہی کوئی حرکت کرے گا، اس لیے میں تمہارے پیرے میں تھی۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اتنا بے بس ہوتا دیکھ سکتی ہے، یا کہ ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتی کوئی ماں۔ ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کے اوپر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ تو میں تمہارے پیرے میں ہی تھی اور یہی چاہ رہی تھی کہ جب پیر کوئی ایسی گندی حرکت کرنے لگے تو میں اسے ودوا کے سر میں ڈنڈا ماروں۔ میں نے ڈنڈے کے اوپر دیکھا تو خون لگا ہوا تھا۔ وہ پیر صاحب اس دن کے بھاگے واپس آج تک وہاں پہ نہیں آئے۔ تو ہم نے بھی کسی کو محلے میں نہیں بتایا کہ ایسا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم بھی خاموش تھے کیونکہ ہماری عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ پیر صاحب کی 2 انگلیاں میں برداشت کر چکی تھی اور ان کا وہ بھی دیکھ چکی تھی، لیکن ہم خاموش تھے۔ لیکن عزت بچی سو یہی کافی تھا۔ میری اسٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ایک لائک ضرور کیجیے۔ میری باقی ویڈیوز اور اسٹوریز بھی دیکھیں، وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ایک سبسکرائب اور ایک لائک ضرور۔ اوکے، اللہ حافظ۔